لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ خلاق کائنات نے سورہ مریم میں ایک نبی کا ذکر کیا اور عجب انداز سے یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اعلان ہوتا ہے سلام علیہ، ان پر سلام ہو، یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر، و یوم یموت، اور جس دن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اس دن پر، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ مبعوث کیے جائیں گے۔ یعنی ولادت کے موقع کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، شہادت کے موقع کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور جب مبعوث ہوں گے آئندہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو قیامت سے پہلے مبعوث ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کا کوئی نیک بندہ ہے، چونکہ کوئی یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی شک کرے کہ پتہ نہیں اس کی سند صحیح ہے یا سند صحیح نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ یہ ذکر کس کے بارے میں ہے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں۔ حضرت یحییٰ پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا باپ بیٹے ہیں۔ حضرت یحییٰ اور جناب عیسیٰ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب عیسیٰ کی نبوت کی تائید بھی حضرت یحییٰ کر رہے ہیں۔ ولادت کو یادگار بنانے کے لیے قدرت اعلان کیوں کر رہی ہے؟ خدا نے کیوں اعلان کیا کہ یحییٰ کی ولادت کو یادگار بنا کے رکھو؟ سلام بھیجا جا رہا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن سلام ہو، اور یہ قرآن حضرت یحییٰ کے بہت بعد نازل ہوا ہے۔ قرآن میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر کے اور یوم ولادت پر سلام بھیجنے کا ذکر جو قرآن نے پیغمبر کے دور میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ چاہے جتنا دور ہو جائے، اگر حق والا ہے تو اس کی ولادت کی یادگار بدعت نہیں ہو سکتی، بلکہ سنت الہیہ میں شامل ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیونکہ جناب یحییٰ بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا مایوس ہو چکے تھے کہ ہمیں کوئی اولاد ہونے والی نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ قرآن نے پورا واقعہ درج کیا ہے، سورہ مریم پڑھیے، پوری تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت زکریا تمنا کر رہے ہیں کہ میں اپنے کنبے میں، اپنے خانوادے میں اپنے قبیلے میں، امت میں، جو بھی کہا جائے، جو میں حق پھیلائے ہوں، جو میں نے حق باتوں کو بتایا ہے، جو ہم نے شریعت پیش کی ہے، جو ہم نے دین پیش کیا ہے،
ہمارے بعد کوئی اس کا محافظ نہیں ہے، چونکہ ہم لاولد ہیں، ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ہمیں تو صاحب اولاد بنا دے، کوئی فرزند عطا کر دے، تاکہ جو ہمارا قبیلہ ہے اس میں دینی تبلیغات کا سلسلہ ختم نہ ہونے پائے، انہیں گمراہی سے نجات دی جا سکے اور انہیں حق پرستی کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ جناب زکریا دعا کر رہے ہیں اور مسلسل دعا کر رہے ہیں، لیکن ایک عمر کا حصہ گزر گیا، مایوس ہو چکے ہیں، چونکہ کوئی بیٹا یا بیٹی جناب زکریا کے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو حضرت زکریا گویا مایوس۔ ایک دن کیا دیکھا کہ جناب مریم، چونکہ جناب مریم کی بھی پرورش حضرت زکریا نے ہی کی تھی، دیکھا کہ جناب مریم گوشہ نشینی اختیار کیے ہیں اور ایک محدود جگہ پہ تھی جو عبادت کر رہی تھی، وہاں دیکھا کہ بہت سے پھل، بہت سے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جناب زکریا نے پوچھا کہ آپ تو کہیں باہر جاتی نہیں ہیں، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم نے بتایا کہ خدا کی طرف سے یہ نعمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے، اور ہمارے رزق کا یہ ساز و سامان ہے، میں اسے کھاتی ہوں۔ تو جناب زکریا ایک تو خود پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر جناب مریم عبادت خدا میں اتنا مصروف رہتی تھی کہ حضرت زکریا یہ سوچنے لگے کہ مریم کا لگاؤ کتنا زیادہ اپنے معبود سے ہے، لاؤ اب آج سے خصوصی طریقے سے ہم اپنے معبود سے اور لگاؤ پیدا کریں اور شاید خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اب جناب زکریا نے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی، حضرت مریم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، حضرت مریم کے پاس خان جنت آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے، حضرت مریم کا کتنا مضبوط رابطہ ہے اپنے معبود سے، اس رابطے پر یقین رکھتے ہوئے حضرت زکریا بھی اپنا خدا سے رابطہ مضبوط کر رہے ہیں، بارگاہ پروردگار میں دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ خدا ہے، کب دعا قبول کر لے یہ خدا جانتا ہے، ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت زکریا کی دعا قبول کر لی، اور شاید آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو متوجہ کرنے کے لیے اتنی تاخیر سے خداوند عالم نے دعا قبول کی، ورنہ اور پہلے بھی دعا قبول کر لیتا، مگر خدا بتانا چاہتا ہے کہ چاہے ہمارا کتنا بھی قریبی بندہ ہو، جتنا رابطہ ہم سے مضبوط کرتا جائے گا اتنا ہی اس کی باتیں میری نگاہ میں معتبر ہوتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب حضرت زکریا کو فرشتوں نے بشارت دی، ایک عمر چونکہ گزر چکی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، 90 سے زیادہ آئے، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جناب زکریا کو جیسے یقینی نہیں ہو رہا ہے کہ جب خدا کی طرف سے بشارت ہوئی، حالانکہ خدا کی باتوں پر وہ پیغمبر ہیں، یقین تھا، مگر خداوند عالم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میرے معبود کوئی ایسی علامت بتا دے مجھے کہ میں سمجھ جاؤں کہ واقعی میری زوجہ حاملہ ہے۔ تو خدا کی طرف سے ایک علامت بتائے گی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ علامت یہ ہے کہ اے زکریا 3 روز تک آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، بات کرنا چاہیں گے بات نہیں کر پائیں گے، آپ صرف عبادت کریے، بس سمجھ جائیے اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، سمجھ جائیے کہ جو خدا کی طرف سے بشارت ملی ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ جناب زکریا نے محسوس کیا کہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ موقع آیا کہ حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، یعنی ایک معصوم کی دعا اگر فرزند کی ولادت میں شامل حال ہو تو وہ دعا خدا کی نگاہ میں اتنی معتبر ہو گئی کہ ہمیشہ کے لیے ولادت حضرت یحییٰ کو یادگار بنا دیا گیا، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جس دن پیدا ہوئے اس کی یادگار اس طرح سے منائی جائے کہ سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو اس انسان پر کہ جس دن وہ پیدا ہوا۔ سلامتی کا اعلان، سلام بھیجا جا رہا ہے حضرت زکریا پر، یعنی یادگار۔ اچھا یہ تو ولادت کی بات ہو گئی،
اب یوم یموت بھی ہے کہ جس دن موت آئی، جس دن شہید ہوئے حضرت یحییٰ، اس دن کو بھی یادگار منایا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن انہیں موت آئی، جس دن وہ شہید ہوئے ہیں، اسے بھی یادگار کے طور پر باقی رکھا جائے اور سلامتی کا اعلان ہو۔ سلام بھیجا جا رہا ہے، قرآن سلام بھیج رہا ہے، خدا سلام بھیج رہا ہے، کس پر؟ حضرت یحییٰ پر، روز شہادت کی بنیاد پر، چونکہ راہ حق پر شہید کیے گئے۔ رک کے ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر راہ خدا میں کوئی شہید کیا جائے تو قرآن آواز دے رہا ہے اس کی یادگار برقرار رکھنا یہ سنت الہیہ ہے، بدعت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ یحییٰ کا زمانہ ہو، چاہے حسین شہید کربلا کا زمانہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یادگار منانا بدعت ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت یحییٰ کی یادگار کب منائی جا رہی، کب اعلان کر رہا ہے؟ پیغمبر پر قرآن نازل ہوا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، کم سے کم پیغمبر اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، کم سے کم۔ تو 500 سال پہلے کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے، یعنی گزشتہ اگر کوئی تاریخ گزر چکی ہے، کوئی واقعہ ہو چکا ہے، تو اس کی یاد منانا ہر صاحب عقل پر لازم ہے، ہر صاحب عقل کا فریضہ ہے کہ شہید راہ حق کی قربانی کو یاد رکھا جائے، جیسے قرآن نے حضرت یحییٰ کی یاد برقرار رکھی۔ اب حضرت یحییٰ کی یاد شہادت کے موقع والی کیوں برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اعلان کیا ہے؟ قرآن نے کیوں کہا ہے کہ حضرت یحییٰ جس دن شہید ہوئے اس دن کو یاد کرو، اس دن سلام ہے؟ حضرت یحییٰ حضرت یحییٰ نے وہ کون سا عمل کیا، وہ کون سا کام کیا تھا کہ جس پر حضرت یحییٰ شہید ہوئے؟ بچوں کے لیے بتاؤں، شاید اس واقعے سے ایک سبق اور ایک درس ہمیں حاصل ہو۔ جناب یحییٰ اپنے دور میں، چونکہ ہر نبی، ہر معصوم، ہر امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر غلط کام اس کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، غلط کام سے مراد شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، تو وہاں مصلحت کی بنیاد پر رکا نہیں جا سکتا۔ معصوم کی ذمہ داری ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو اپنی جان اور اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر اسے ٹوکنا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اسے روکنا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ پیغمبر ہیں، حاکم وقت جو فلسطین کا حاکم تھا اس وقت، اس نے کیا کیا؟ اس کی حقیقی بھتیجی جو نہایت خوبصورت تھی، اس وقت بھی شریعت میں محرم کا محرم سے عقد نہیں ہو سکتا تھا، شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ حقیقی بھتیجی جو عاشق ہو گئی اپنے چچا پر، اور چچا حاکم وقت ہے، فلسطین کا گویا حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ ہے تو اب بادشاہت کے غرور میں چور ہے۔ جناب یحییٰ کو جب خبر ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، اس سے ٹکرانا ہمارے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بادشاہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ محرم کا محرم سے عقد ہو، یہ حرام ہے۔ اور یہ خبر عام ہو گئی، یہ خبر عام ہوئی۔ حکومت اپنی جگہ، نبوت کا دبدبہ اپنی جگہ۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ ہم اس ناجائز کام کو کر ڈالیں، حاکم چاہ رہا تھا کہ ہم ناجائز کام کر ڈالیں، اور وہ بھتیجی بھی چاہ رہی تھی کہ ہم ناجائز کام کر ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کا غرور تھا، اور ادھر جو خدا کا پیغمبر ہے، جو خدا کا نبی ہے، جو خدا کی طرف سے رہبریت کے مقام پر فائز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔
جب کشمکش ہوئی، حکومت چاہ رہی ہے کہ شادی ہو جائے، حضرت یحییٰ مخالفت کر رہے ہیں، یہ خبر اتنی عام ہوئی کہ حکومت کی طرف سے یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ کی ہی بنیاد پر اتنی بڑی ہم لوگوں کی بدنامی ہو گئی، اور وہ خاتون، وہ عورت جو عقد کرنا چاہ رہی تھی، اس نے کہا کہ شادی تو ہوگی وہ اپنی جگہ، لیکن پہلے یحییٰ کا سر قلم کیا جائے اور یحییٰ کا سر میرے پاس بھیجا جائے، گویا مہر کے طور پر ہو گیا۔ وہ شرط لگا دی کہ میں تمہارے ساتھ عقد کروں گی مگر یحییٰ کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، شہید کیا گیا حضرت یحییٰ کو۔ کیوں؟ وہ اپنی حکومت کے غرور میں تھا، وہ متکبر تھا، ایک ناجائز کام کے لیے آمادہ تھا، مگر حضرت یحییٰ اس کی مخالفت کر رہے تھے اور حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے۔ حکومت اپنا کام جو تکبر اور غرور کی بنیاد پر کرنا چاہ رہی تھی، اس نے تو کر دکھایا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ مگر انصاف سے بتائیں، آج اس بادشاہ کا ذکر باقی ہے یا حضرت یحییٰ کا تذکرہ باقی ہے؟ آج کس کا ذکر باقی ہے؟ قرآن کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ قرآن کس پر سلام بھیج رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ حق میں چاہے سر قلم ہو جائے، شریعت کے تحفظ کے لیے حکومت سے ٹکرانے پر اگر شہادت کا جام کوئی نوش کرتا ہے تو خدا اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وال۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو جو بھی انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے یقیناً پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر خدا اس کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ راہ حق میں تم قدم بڑھا کے تو دیکھو، راہ حق میں تم قدم بڑھاؤ گے، خدا بند عالم تمہاری نصرت کرنے والا ہے، خدا بند عالم تمہاری مدد کرنے والا ہے، چاہے وہ حضرت یحییٰ کا زمانہ ہو اور چاہے 60 اور 61 ہجری کا زمانہ ہو۔ اسی لیے جو مقاتل نے لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام پورے سفر میں، مدینے سے لے کے کربلا تک، پورے سفر میں اکثر مقامات پر حضرت یحییٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کا ذکر جا بجا امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے ظلم کے خلاف، شریعت کے خلاف ہونے والے جرم اور ناجائز کام کے خلاف حضرت یحییٰ نے آواز بلند کی تھی کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام حکومت کر رہی ہے، حاکم کر رہا ہے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی کہ حرام محمدی کو یہ حلال کرنا چاہتا ہے، حلال محمدی کو حرام کرنا چاہتا ہے، چاہے ہم قتل کر دیے جائیں مگر ہم یزید کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو پہلی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے حضرت یحییٰ شریعت کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام بھی شریعت کے خلاف ورزی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا ربط جناب یحییٰ اور امام حسین میں ایک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مدت حمل، ماں کے شکم میں جتنے مہینے حضرت یحییٰ رہے ہیں اتنے ہی مہینے امام حسین علیہ السلام بھی شکم مادر میں رہے۔ ایک رابطہ حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام میں یہ بھی ہے۔ اور حضرت یحییٰ بھی شہید کیے گئے اور حضرت امام حسین بھی شہید کیے گئے، شہادت کا جام نوش کیا، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، ظلم کے خلاف بولتے رہے۔ یزید کو بچایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یزید شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ مسئلہ صرف ظلم کرنے کا نہیں تھا، ظلم تو بہت لوگوں نے کیا، لیکن اس طرح سے مخالفت کسی امام نے اور ظالمین کی نہیں کی ہے جتنا یزید کی مخالفت امام حسین نے کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا تھا اور شریعت محمدی کو پامال کر رہا تھا اور یہ آواز دے رہا تھا، اس کا نظریہ قائم ہو چکا تھا
کہ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، نہ وحی الہی کا کوئی وجود ہے، نہ نزول قرآن کا کوئی وجود ہے، قرآن وغیرہ جو کچھ ہے یہ سب بنی ہاشم کا اپنا بنایا ہوا ہے، یعنی پھر شریعت ختم، یعنی پھر قرآن ختم، یعنی احکام قرآن مٹ جائیں گے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ میں قتل ہو سکتا ہوں مگر شریعت محمدی ختم نہیں ہو سکتی ہے، مجھے تو قتل کر سکتا ہے مگر شریعت محمدی ختم نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ یزید کو بچانے کے چکر میں کہتے ہیں کہ یزید تو شام میں تھا، آج کی طرح نیٹ تو نہیں تھا، آج کی طرح سے موبائل کا دور نہیں تھا کہ اس کو سب پتہ چلتا ہو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور سے بیچارے کو کیا پتہ چلا ہوگا۔ بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یزید کو اگر کوئی بچائے گا تو بچانے والا بھی اسی زمرے میں چلا جائے گا، یزید کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ بات طے ہے کہ یزید کو قیامت تک کوئی بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا، خود برباد ہو سکتا ہے مگر یزید کو بچا نہیں سکتا۔ اگر قتل امام حسین علیہ السلام پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یزید شرمندہ بھی ہو گیا ہو، جبکہ ہوا نہیں ہے، تو پھر آئندہ اس کو ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی واقع کربلا پر ختم نہیں ہوا قصہ، اہل حرم کو اسیر کیا، اس پر بھی ختم نہیں ہوا قصہ۔ یزید نے اور آگے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں، ان مجلسوں کا اثر معلوم ہے آپ کو، یزید کی پوری حکومت کو ان مجلسوں نے لرزا کر دیا، لرز گئی حکومت یزید، اس لیے کہ رہائی کے بعد سید سجاد اور حضرت زینب نے سرزمین مدینہ پر دستور بنا لیا تھا، گھر گھر امام حسین پر گزرے ہوئے مصائب کو خود شہزادی بیان کرتی تھی، سید سجاد ذکر کربلا خود بیان کرتے تھے۔ تو جب مصیبت کربلا خود آنکھوں دیکھے افراد بیان کریں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ مدینے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، رہائی کے بعد کی بات ہے، یزید ابھی حاکم ہے، شام میں ہے، اور ایسا انقلاب مدینے میں آیا ان مجلسوں کی بنیاد پر، ذکر اہل بیت کی بنیاد پر ایسا انقلاب آیا کہ جو گورنر تھا یزید کی طرف سے، مدینے کا اس وقت جو گورنر تھا، اس گورنر کو مسلمانوں نے مدینے سے باہر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ان حضرات نے کربلا کے مصائب بیان کیے تو جیسے مدینے والوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بنت علی رسن بستہ پھری، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سی خبریں، صرف شہادت کی خبر پہنچی لیکن جو کیفیت شہادت کربلا میں ہوئی، جو ظلم و تشدد کا پہاڑ دوسرے انداز میں جو کربلا میں گزرا، وہ پوری کیفیت کربلا کی مدینے میں نہیں پہنچ پائی تھی۔ یہ جناب زینب وغیرہ نے بتایا کیونکہ خود اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تو تاریخ نے لکھا کہ مدینے میں ایک کمیٹی بنی، ایک وفد بنا، اور وہ وفد شام گیا صرف اس تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے مدینے میں رہائی کے بعد، اس میں واقعی سچ ہے، ایسا ہی ظلم ہوا، یا یہ کہ پورا حق نہیں ہے، پوری حقیقت نہیں ہے۔ اب وہ کمیٹی، وہ وفد شام پہنچتی، شام میں جو تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا واقعاً اسیر کر کے بیویوں کو یہاں لایا گیا اور سر امام حسین کی اس طرح سے توہین ہوئی اور راستے کے حالات۔ وہ کمیٹی واپس آتی ہے، وہ وفد واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد خبر دی کہ یہ حضرات جو بیان کر رہے ہیں 100% درست ہے، اس لیے کہ امام حسین اور ان کے اہل و عیال کے ساتھ ایسا ظلم ہوا۔ اب جب اہل مدینہ کو یقین ہو گیا کہ واقعاً ایسا ہی ہوا ہے تو مسلمانوں میں ایک انقلاب آیا، اور جو یزید کا گورنر تھا اسے نکال باہر کر دیا۔ عبداللہ ابن حنظلہ، حضرت حنظلہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے، ان کے فرزند حضرت عبداللہ کو مدینے کا والی بنایا گیا۔ مسلمانوں نے طے کر لیا کہ ہم ان کو والی مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ والی مدینہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کو بنا دیا گیا۔ اب جس کے نتیجے میں یزید کو خبر ملی کہ یہ تو مدینے میں بالکل میرا تختہ ہی پلٹ گیا، مدینے کے حالات ہم تو سوچے تھے کہ قبضہ کر لیں گے،
ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارا گورنر یہاں پہ کام کرے گا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا دبدبہ مدینے میں رہے گا، لیکن یہاں تو مدینے کے حالات ہی بدل گئے، جس کے نتیجے میں اس نے فوج مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں بھیج دیا، کہاں؟ سرزمین مدینہ پر، تاکہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے۔ سرزمین مدینہ پر یزید کی فوج آتی ہے اور مسجد نبوی میں جتنی ہو سکی توہین کیا، 3 روز تک اپنے لشکر والوں پر مدینے کی عورتوں کو حلال کروا دیا۔ 3 روز تک مدینے میں قتل عام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، ہزاروں کی تعداد میں قاریان قرآن شہید کیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن شہید کیے گئے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ واقع کربلا کے بعد ہو رہا ہے۔ یزید کو کربلا میں اگر کوئی بچانے کی کوشش کرے گا تو پھر واقع حرہ میں یزید کو کہاں سے بچا پائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ واقع حرہ اس کو کہا جاتا ہے جو کربلا کے بعد حملہ ہوا۔ اب اہل بیت کو کربلا میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی وہ ذرا آپ غور فرمائیں۔ ابھی 2 سال پہلے تو وہاں قتل کیا گیا، 2 سال پہلے ہی تو وہاں ظلم کیا گیا، اور وہ گھرانہ مدینے میں ہے۔ سید سجاد تو کربلا میں موجود تھے، کوفہ اور شام میں موجود تھے، رہائی کے بعد مدینے میں موجود ہیں۔ سید سجاد کے بھی تو قتل کی سازش تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ واقع حرہ میں یزید سید سجاد پر حملہ نہیں کروا رہا ہے؟ سید سجاد اسی مدینے میں، مدینے سے تھوڑا فاصلے پہ ایک مکتبہ تھا، لائبریری تھی۔ سید سجاد گویا مدینے سے تھوڑا سے ہٹ کے تھے، لوگوں کی خدمتیں کر رہے تھے، غربا اور مساکین کی خدمتیں کر رہے تھے۔ سید سجاد کے لیے خصوصی پیغام آیا ہے، جو سربراہ لشکر تھا اس کے پاس، کمانڈر کے پاس یزید کا پیغام آیا ہے کہ دیکھو ظلم جتنا ہو سکے مدینے میں کرنا، مگر علی ابن الحسین پر کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ یہ خصوصی پیغام یزید کا کہاں آیا؟ لشکر کے کمانڈر کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید سمجھ رہا ہے کہ کربلا میں جو ظلم کیا، اس ظلم کی بنیاد پر حسینیت کو فتح حاصل ہو گئی اور مجھے شکست ملی ہے۔ اگر سید سجاد پر دوبارہ ظلم ہوا تو جو میری حکومت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ حسین قتل ضرور ہوئے ہیں، مگر جیت حسین کی ہوئی ہے، ہار یزید کی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جیت حسین کی ہوئی ہے، ہار یزید کی ہوئی ہے۔ تب مجبوراً عزیزان گرامی سید سجاد قتل نہیں کیے گئے، بلکہ چوتھے امام کے لیے ہے کہ وہ افراد کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والے تھے، جو سبب بنے کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، امام سید سجاد نے غلہ اور بہت سے سامان ان لوگوں کے ہاں بھیجوایا، اس لیے کہ ان کے ہاں بچے بھوکے تڑپ رہے تھے، ان کے ہاں کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ سید سجاد بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو دشمنوں پر بھی کرم کرتے ہیں، دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ یہ سید سجاد ہے، یہ واقع حرہ ہے۔ واقع حرہ میں اب مدینے سے لشکر نکلا ہے یزید کا، خانہ کعبہ تک پہنچا اور خانہ کعبہ میں آگ لگائی۔ کس نے لگائی؟ لشکر یزید نے۔ واقع حرہ، واقع حرہ کے بعد یعنی مدینے سے جب یہ لشکر واپس ہوا ہے تو خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یزید کتنا بڑا ظالم تھا، کہ جس نے حرمت کعبہ کو بھی پامال کیا، جس نے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، اور جب سید الشہداء کو قتل کروا سکتا ہے تو پھر وہ ہر ظلم کر سکتا ہے۔ نواسہ پیغمبر کو اگر قتل کروا سکتا ہے تو ہر ظلم کر سکتا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے۔
رسول کے نواسے تھے۔ جناب جبریل واقعہ کربلا کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ دنیا قیامت تک روتی رہے گی حسین کے غم میں، یہ آنسو بہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ، اور بہت سے لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ غم منانا نہیں چاہیے، آنسو نہیں بہانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، سیرت پیغمبر ہے غم منانا، سیرت پیغمبر ہے آنسو بہانا، اس لیے کہ پیغمبر جیسے اپنی حیات میں گریہ کر رہے ہیں، اسی طرح سے وفات کے بعد بھی واقع کربلا پر پیغمبر نے گریہ کیا۔ ابھی تو واقع کربلا نہیں ہوا تھا، تب پیغمبر گریہ کر رہے تھے، تو واقع کربلا میں اگر بالفرض موجود ہوتے تو اس وقت پیغمبر کا کیا عالم ہوتا۔ اور واقع کربلا ہونے کے بعد خود جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا ہے کہ پیغمبر بحال پریشان سر و سینہ سر و صورت کو پیٹ رہے ہیں، خاک اڑا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نبی یا کوئی بھی معصوم عالم خواب میں بھی وہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے بدلے نہیں ہو سکتا۔ عام انسانوں میں تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس شکل میں آ جائے، لیکن معصومین کے لیے ہے، نبی اور آل نبی کے لیے ہے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا تو ہو بہو وہی معصوم ہو سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صاحب لحوف جو مقتل کی ایک مشہور کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام ابھی 2 سال کے ہیں، کسی جنگ کی تیاری میں پیغمبر مصروف ہیں اور گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ اس جنگ میں جائیں، چونکہ جنگیں مسلسل ہو رہی تھی۔ پیغمبر ابھی گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اتنے میں جناب جبریل نازل ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، خبر شہادت دیتے ہیں۔ یوں تو اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے تھے جس میں جناب جبریل نے خبر شہادت دی ہے، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ جس میں جنگ کی تیاری میں ہیں اور جناب جبریل خبر شہادت دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ لال کربلا میں شہید کیا جائے گا، آپ کا یہ لال کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پیغمبر زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اب انصاف سے بتائیں، یہ پیغمبر کا رونا آیا سنت میں شامل ہوگا یا بدعت میں شامل ہوگا؟ اگر پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، اگر پیغمبر کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں، تو پھر ہمارے آنسو بہانا یعنی سیرت پیغمبر پر عمل کرنا ہے، یہ سنت پیغمبر پہ عمل کرنا ہے، یہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر نے غم منایا ہے، ائمہ کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، اصحاب کی بات نہیں کرتے ہیں، خود پیغمبر غم منا رہے ہیں۔ گھر میں کوہرام برپا ہو رہا ہے، ایک بار نہیں کئی بار، حتیٰ جس وقت خود امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی وقت جناب جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں جس بچے کی ولادت پر، اس بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ پیغمبر بھی رونے لگے، شہزادی معصومہ کونین بھی رونے لگی، اور شہزادی معصومہ کونین نے پھر سوال کر ہی لیا، بابا یہ میرا لال حسین جب قتل کیا جائے گا جیسا کہ ابھی جبریل نے خبر دی ہے، تو اس وقت آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، بیٹی میں اس وقت نہیں رہوں گا۔ کہا ابو الحسن؟ کہا نہیں، علی بھی نہیں رہیں گے۔ کہا حسن؟ کہا وہ بھی نہیں رہیں گے۔ بیٹی تم بھی نہ رہو گی؟ تو شہزادی معصومہ کونین کو ایک قلق ہوا کہ جب کوئی نہ رہے گا تو میرے لال حسین کا عزادار کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا، میری لاڈلی اس کی فکر تم نہ کرو، اس لیے کہ حسین کی عزاداری کے لیے خدا قوم خلق کرے گا جو حسین کی عزاداری کریں گے، بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، سب
حسین کے بچوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، خواتین پر گریہ پنا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری کرنے کے سلسلے میں، عزاداری کی حفاظت کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حفاظت عزاداری خود امام کی ذمہ داری ہے، حفاظت عزاداری خود اہل بیت کی ذمہ داری ہے، حفاظت عزاداری یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں سچا عزادار بننے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ عزاداری کیسے باقی رہے گی یہ ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے۔ باقی رکھنے والا خدا ہے۔ کیسے عزاداری دنیا میں قائم رہے گی، قائم کرنے والا خدا ہے۔ اور شاید جناب زینب نے روز اول ہی ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ دیا کہ اگر یزید کے محل میں حسین کے لیے میں فرش عذاب بچھا سکتی ہوں تو سمجھ لو کائنات کے گوشے گوشے میں بھی فرش عذاب بچھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ یزید تو دشمن تھا، جب دشمن کے گھر میں عزاداری ہو سکتی ہے تو ہر گھر میں عزاداری ہو سکتی ہے۔ عزاداری قائم رکھنا یہ خدا کی ذمہ داری ہے، یہ رسول اور آل رسول کی ذمہ داری ہے، وارث کربلا کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام عزادار بننا ہے، ہمارا کام عزاداری کرنا ہے، ہمارا کام سچا عزادار ہونا ہے، شریعت محمدی کی تحفظ کرتے ہوئے شریعت محمدی پر گامزن رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم اپنی ذمہ داری پر اگر کھرے اتر جائیں تو اہل بیت بھی راضی، شہزادی زینب بھی راضی، خدا بھی راضی۔ اس لیے کہ اسی شریعت کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے حسین نے اپنے گود کے بالوں کو قربان کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ کچھ لوگ آ کے پھر بعد میں سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے، جس میں عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہب قلبی ہے۔ لیکن جب حسین کے در سے متمسک ہوا تو پھر ایسی تبدیلی آئی اور اس طرح سے دائرہ اسلام میں وہ آ گیا کہ پھر جام شہادت نوش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ابھی 1 روز پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، وہب قلبی کی شادی 1 روز پہلے ہوئی۔ اپنی زوجہ سے وہب کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور میں آقا حسین کی خدمت میں جام شہادت پینے کے لیے آمادہ ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ اگر تم راہی جنت ہو رہے ہو تو مجھے تنہا چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ زوجہ بھی رہی اور وہب قلبی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے شیدائیوں میں سے ہیں۔ کیا جذبہ ایثار و قربانی ہے، سرزمین کربلا پہ کیسے کیسے جیالے ہیں، کیسے کیسے جوان ہیں، کیسے کیسے نظریہ رکھنے والے ہیں۔ جام شہادت نوش کرنے کے لیے وہب قلبی، اچھا وہب قلبی تو اپنی جگہ ان کی ماں اور بھی دلیر ہے، ان کی ماں اور بھی دلیر ہے۔ جس وقت وہب کا سر قلم کیا ہے، جس وقت حملہ کرنے کے لیے وہب آگے بڑھے اور دشمن نے حملہ کیا اور سر قلم ہو گیا تو وہب قلبی کی ماں دیکھ رہی تھی، وہب قلبی کی ماں دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں ایک شقی نے سر وہب کو ماں کے قریب پھینکا کہ یہ تمہاری امانت ہے، لے جاؤ۔ جیسے ہی وہب کی ماں کی طرف وہ سر پھینکا گیا، وہب کی ماں نے اس سر کو اٹھایا اور پھر اسی طرف پھینک دیا، کہا جو میں راہ خدا میں دے دیتی ہوں اسے میں دوبارہ نہیں لوں گی، یہ تو خدا کی امانت ہے۔ ایسے ایسے جیالے سرزمین کربلا پہ رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو سوائے غم آل محمد کی کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ وہب قلبی ہے، یہ وہب قلبی ہیں۔ اسی طرح سے سعید اور زہیر ہیں، نہ جانے کتنے اصحاب ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر انہوں نے جان قربان کی ہے۔ مگر میں کہوں گا اے وہب، آپ نے امام حسین پر اپنی جان کو قربان کیا، مگر امام حسین علیہ السلام کی جان سرزمین کربلا پر دشمنوں
انہوں نے نہیں چھوڑا بلکہ حسین کو شہید کر ڈالا۔ اصحاب و انصار ضرور قربان ہوئے مگر حسین کی قربانی ہوئی، امام حسین کو قتل کر ڈالا گیا۔ اصحاب و انصار ضرور قربان ہوئے مگر شہادت مظلومانہ جو امام حسین کی ہوئی وہ عجیب و غریب قربانی ہے۔ ساری دنیا میں اگر کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو گلے سے ذبح کیا جاتا ہے مگر فرزند زہرا کو کربلا میں ذبح کیا تو پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے جب کئی رگڑوں میں خنجر چلتا رہا حسین آواز دیتے رہے اے اماں اے اماں، ایک دکھیاری ماں ہے جو فریاد کر رہی تھی آئے میرے لال حسین، تم کو میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے مگر آئے کربلا کے دشت میں تمہیں بے جرم و خطا شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام اس مجلس کو قبول فرما۔ میرے معبود جہاں بھی مومنین ہیں جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، ہم سب کو سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا واسطہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔